تو آج کل کے اس زمانے میں جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ اپنی تنہائیوں کی حفاظت ہے۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، تو وہ خود تو نیک ہوگا، فحاشی سے اپنے آپ کو بچائے گا، بدنظری سے اپنے آپ کو بچائے گا، لیکن سوشل میڈیا کا طریقہ کار ہی ایسا ہے کہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی، مختلف ایسی ویڈیوز آئیں گی، ایسی ریلز آئیں گی، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ایجاد ہوئی ہیں اور آگے ہوتی رہیں گی، جو کہ آپ کو فحاشی میں مبتلا کر کے رہتی ہیں۔ بدنظری کا گناہ ہو جاتا ہے۔ نظر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب کرے گا۔ اس زمانے میں تیروں سے جنگی لڑی جاتی تھی، اور اگر دشمن کو 100% ہلاک کرنا ہو تو تیر کو زہر میں بجھا دیا جاتا تھا۔ جس شخص کو زہر لگا ہوا تیر لگ جائے، اگر تیر کے زخم سے بچ بھی جاتا تو چونکہ اس کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا تھا تو بچنا ناممکن ہوتا تھا۔ تو اس روایت میں نظر کو شیطان کا مہلک ترین وار قرار دیا گیا ہے۔ عام زندگی میں تو آپ بدنظری سے بچ جائیں گے، راستہ چلتے ہوئے نامحرم خاتون سامنے آ جائے تو انسان کا ایمان اس کو نظر جھکانے پر مجبور کر ہی دیتا ہے، چاہے اس کے دل میں تھوڑا بھی ایمان ہو۔ لیکن جب تنہائی کے حالت میں آپ یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، آپ فیس بک استعمال کر رہے ہیں، تو مختلف تصاویر آتی ہیں، مختلف ویڈیوز آتی ہیں، اور بسا اوقات اجتماعی زندگی میں پارسائی دکھانے والے لوگ بھی تنہائی کے اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ بہتر جانتے ہیں کہ پھر یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہوتا، پھر ایک سے ایک آگے، ایک سے ایک قدم آگے انسان بڑھتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ شیطان اس پر ایسا سوار ہو جاتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں بھی وہ عبادات سے جاتا ہے۔ یاد رکھیے، گناہ تو گناہ ہے، اگر گناہ آپ کریں گے تو وہ آپ کے دل پہ اثر چھوڑے گا۔ گناہ مؤثر ترین چیز ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ ابتداء میں یہ سفید تھا، دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کے اثرات نے اس کو سیاہ کر دیا۔ تو گناہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ پتھر کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ انسان کا دل تو بہت لطیف چیز ہے، بہت حساس چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ بعد میں توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، ورنہ اگر اگلا گناہ کرے تو اگلا نقطہ لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر تنہائی میں ہم گناہ کرتے رہیں گے، دل پر نقطے لگتے رہیں گے، تنہائی کے یہ گناہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، پھر اس کا عبادات میں دل نہیں لگتا۔ لذتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک لذتیں وہ ہیں جو کہ روحانی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو نفسانی ہیں۔ انسان نفسانی لذتوں کا شکار ہو جائے پھر روحانیت میں اسے لذت نہیں آتی۔ جو آدمی تنہائی میں گناہوں کی لذت لیتا ہے تو اسے پھر اجتماعی زندگی میں عبادات کی لذت محسوس نہیں ہوتی، وہ تو پھر بیمار ہے۔ جو آدمی بیمار ہوتا ہے اسے بسا اوقات میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان قلبی طور پر بیمار ہے، روحانی طور پر بیمار ہے، اسے عبادات میں لذت محسوس نہیں ہوتی، پھر وہ مسجد میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے قیدی جیل خانے میں ہوتا ہے، بس جلدی جلدی جان چھوٹے اور مسجد سے بھاگے۔ تو تنہائیوں کی اگر حفاظت نہیں کریں گے تو پھر یہ گناہوں کے اثرات آپ کی اجتماعی زندگی تک پہنچ جائیں گے۔ اور اپنے حفاظت سے زیادہ اپنے نوجوان بچوں کی حفاظت پر توجہ دیجیے۔ آج کل میٹرک کے طالب علم کے پاس موبائل ہوتا ہے، انٹرنیٹ کی سہولت بھی ہوتی ہے۔ میٹرک کا طالب علم کتنا ایک شعور رکھتا ہے، اسے کوئی شعور نہیں ہوتا، وہ ابھرتی ہوئی جوانی کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں خواہشات رکھی ہیں، اور جب نئی نئی یہ خواہشات محسوس ہوتی ہیں تو اس وقت یہ خواہشات انسان کے لیے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیں اور اس کا الگ کمرہ ہو، تنہائی میں موبائل استعمال کرتا ہو، مجھے بتائیے کہ تنہائی کی آزمائش میں وہ کیسے کامیاب ہو؟ جب بوڑھے لوگ، پارسا لوگ، اچھے خاصے پڑھے لوگ تنہائی کی آزمائش سے کامیاب ہوتے ہوتے بیچارے ناکام ہو جاتے ہیں، تو ایک نوخیز نوجوان، وہ چاہے اجتماعی زندگی میں آپ کو کیسا بھی نظر آئے، لیکن آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہ کس طریقے سے کامیاب ہوگا۔
آج کل ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ اولاد پر اعتماد کیا جائے اور تاکہ ان کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا ہو، اور شریعت آپ کو کچھ اور تلقین کرتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لا ترفع عصاک عن اہلی، کہ اپنے اہل و عیال سے عصا کو مت اٹھاؤ اور انہیں اللہ تبارک و تعالی کا خوف دلاؤ۔ عصا کو مت اٹھاؤ یعنی ہر وقت ان کی نگرانی کرو۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے گھر کے درمیان میں کوڑا لٹکاؤ تاکہ گھر والے اس کو دیکھتے رہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کو مارو پیٹو، شریعت نرمی کی تلقین کرتی ہے، وہ مارنے پیٹنے کی اجازت نہیں دیتی، ہاں نگرانی کی اجازت دیتی ہے، بلکہ حکم دیتی ہے اور تاکید کرتی ہے کہ اپنی اولاد کی نگرانی کرو، اپنے اہل و عیال کی نگرانی کرو اور بوقت ضرورت ان کو سرزنش کرو۔ تو اگر ان حالات میں جب ہر نوجوان کے پاس اپنی تنہائی کو آلودہ کرنے کے مکمل سامان موجود ہیں اور اولاد والدین اپنی اولاد سے غافل ہو جائیں، چاہے اعتماد کے نام پر یا کسی بھی نام پر، تو میرے بھائی پھر اپنی اولاد کو آپ نے سخت ترین امتحان میں تنہا چھوڑ دیا، بغیر کسی ہوم ورک کے آپ نے اس کو ایک سخت ترین پرچے میں بھیج دیا۔ اب بتائیے وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ تو بہرحال والدین کو لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے، پہلے اپنے آپ کو تنہائی کی آزمائش میں کامیاب کرنے کی فکر کریں اور پھر اپنی اولاد پر توجہ دیں، اور گھر میں ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جو ابتدائی نوجوان ہیں، میٹرک کے ہیں، انٹرمیڈیٹ لیول کے ہیں، انہیں تنہائی میں موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو۔ اگر تعلیمی ضروریات کے لیے ان کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے تو گھر میں لاؤنج میں جو سسٹم لگا دیں اور وہاں پہ آپ انٹرنیٹ کی سہولت ان کو دے دیں کہ اگر انٹرنیٹ استعمال کرنا ہے تو یہاں استعمال کرو۔ تنہائی میں اگر آپ ان کو انٹرنیٹ کی سہولت دے دیں گے تو میرا یہ جملہ یاد رکھیے کہ آپ نے بغیر ہتھیار کے اپنی اولاد کو ایک سخت خونریز میدان جنگ میں بھیج دیا۔ اب آگے کیا ہوگا انسان خود تصور کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔